السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس کے لیے، اس کے احسان پر، اور تمام شکر اسی کے لیے ہیں، اس کی توفیق و نوازش پر۔ اور میں اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اے مسلمانوں، تم پر اللہ کا مہینہ محرم سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، کیونکہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی حرمت بیان کی ہے، جن میں گناہ اور نافرمانی کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دن ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ان مہینوں میں گناہ کرنا سنگین جرم ہے، اور ان میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں بکثرت نفلی روزے رکھنا مستحب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ اور ان دنوں میں سب سے افضل دن جس میں روزہ رکھنے کی جستجو ہونی چاہیے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور بہتر یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ اس سے ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھا جائے، اس طرح 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اور شریعت میں نئے سال کے آغاز کی نہ کوئی خوبی ہے اور نہ اس کی کوئی خاص فضیلت یا خصوصیت وارد ہوئی ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی عبادت اللہ نے مقرر کی ہے، اس لیے جسمانی، مالی یا دیگر عبادتوں کو اس دن کے ساتھ خاص کرنا دین میں نئی ایجاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے پر۔ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اللہ، تو درود و سلام و برکتیں نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور حق کے ساتھ انصاف کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمارے امام اور ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کے کاموں کی توفیق دے، اور انہیں تقوی اور نیکی کے کام پر لگا، اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم وہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو معاف کر۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قربت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید سے نوازے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز